صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی سب سے بڑی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی ازواج مطہرات کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بھی نمونہ ہے، ہماری بیویوں کے لیے، ہمارے بچیوں کے لیے، ہماری بہوؤں کے لیے. ہم اپنی بیوی، بچے اور بہوؤں کو ان ساری سیرتوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ریڈیکل مذہب ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں مہیلاؤں کو، عورتوں کو وہ ادھیکار حاصل نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. اس بات کو جماعت اسلامی ہند خارج کرتی ہے. اس کے شعبہ تربیت کے سیکریٹری مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی ان دنوں پٹنہ میں ہیں. وہ جماعت اسلامی ہند بہار کے ممبرز کے ایک اجتماع میں، سبھا میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس موقع سے جمعہ کے روز انہوں نے مسجد میں خطبہ دیا، اسی حج بھون کی مسجد میں. انہوں نے صاف طور سے کہا کہ جو ادھیکار، جو سمان اسلام نے عورتوں کو دیا ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو ادھیکار ایک بیٹی کو، ایک بہن کو، ایک بیوی کو اور ایک ماں کو حاصل ہے اسلام میں، اس کی تلنا کسی اور مذہب سے نہیں کی جا سکتی. ان کی یہ تقریر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی، جین سبھی دھرم کے لوگوں کے لیے ہے. ہم بہار لوک سنواد کے اپنے درشکوں کے لیے ان کی تقریر کے کچھ حصے یہاں پیش کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہاں تو بچیاں درگور کی جاتی تھیں. کوئی شخص غسل بننے میں توہین محسوس کرتا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہودیت کے یہاں خواتین کو کس ذلت کے ساتھ ان کا مقام ہے. عیسائیت میں کس انداز کی بات ہے کہ وہ شیطان کے بندے ہیں. یا وہ باپ مر جائے، شوہر مر جائے تو بچوں کی میراث میں آ جاتی ہے. ہمارے یہاں جو مذہب ہے اس میں بھی خواتین کا رول کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ دبی تھیں، کچلی تھیں، شیطان کا پھندا سمجھی جاتی ہے، وجہ ذلت و عار تھی وہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تھے کہ دبے اور کچلے لوگوں کو اوپر اٹھایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خواتین کو زندہ درگور کرتے ہو، سنو، جب کسی گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، یہ لڑکا پیدا ہونے پر نہیں ہوتا، یہ لڑکی پیدا ہونے پر ہوتا ہے. اور فرشتہ یہ کہتا ہے کہ کمزور پیدا ہوئی، اس کی مدد ہونی چاہیے. تو صحابہ کرام پھر تمنا کرنے لگے کہ ان کے گھروں میں بچیاں پیدا ہوں. آپ اندازہ کیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بچیاں ہوئیں، بچے آپ کو ملے، نرینہ اولاد آپ کو عطا ہوئی، لیکن بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا. ماتا محمد اللہ رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے نبی ہیں یہ مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ تو رسول خدا ہیں، خاتم الانبیاء. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد زندہ نہیں بچی تھی، سب بچیاں ہی تھیں، 4 بچیاں تھیں. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ 3 بچیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا. چوتھی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ کے انتقال 6 مہینے کے بعد ہوا. لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کی جڑ کٹی ہوئی ہے، ان کو کون یاد رکھے گا؟ جس کے لڑکے نہ ہوں اس کو دنیا کیا یاد رکھے گی؟ لیکن آخری پیغمبر جو انسانیت کا پیغمبر ہے، باقی دنیا تک کا پیغمبر ہے، ساری انسانیت کا پیغمبر ہے، آخری نبی کو لڑکے نہیں صرف لڑکیاں دے کر کے یہ بتایا گیا کہ وجہ یا صرف لڑکے نہیں ہوتے، لڑکیاں بھی ہوتی. اور کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن کے پاس 10 لڑکے ہیں دنیا ان کو یاد نہیں کرے گی، اور آپ کے پاس بچیاں ہیں لیکن دنیا آپ کو ایسا یاد کرے گی کہ سیکنڈ کا لاکھواں حصہ بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ پوری دنیا سے کونے کونے سے درود و سلام کی بارش آپ کے روزے پر نہ ہوتی. آج پوری دنیا میں کون سا کونا ایسا ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہوا اس سے تو شک آپ محسوس نہ کرے. تو فرمایا کہ یہ بچیاں تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے. یہ جب بچیاں تمہارے گھروں میں پیدا ہوں تو ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، لڑکوں کو ان کو فوقیت نہ دو، اور ان کی تعلیم و تربیت بہتر کرو، اور اچھے انداز سے بہترین لڑکے سے جو دیندار ہو شادی کر دو، تمہارے جنت ہے. 3 کے بارے میں آپ نے فرمایا، 2 کے بارے میں آپ نے فرمایا، 1 کے بارے میں آپ نے فرمایا. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آج کے معاشرے میں، سماج میں ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے
کو لڑکیوں سے زیادہ پڑھاتے ہیں، اس سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری قبر میں اگر روشنی چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچے اور بچیوں کے درمیان امتیاز نہ کریں. تمام ابن آدم انقطع عنه الا بثلاث، صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به وولد انسان يدعو. انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا عمل رک جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں. ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا علم جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تیسرا نیک اولاد جو دعا کرے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی. آپ نے فرمایا کہ جو بہن ہے تمہاری، یہ تمہاری قریبی ہیں، چھوٹی بہن کی عزت کرنا تمہارا کام ہے، بڑی بہن کو وقار دینا تمہاری ذمہ داری ہے. بڑی بہن تمہارے ماں کے برابر ہے. اور یہ بھی کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرو، باپ کے مرنے کے بعد میراث میں حصہ دو، ان کے ساتھ تعلقات باقی رکھو، جنت تمہارے لیے. بیوی کے بارے میں کہا کہ بیوی تمہاری خادمائیں اور داشتائیں نہیں ہیں. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم نے بہتر تو ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہتر، اور میں تم تمام نے اپنی بیویوں اور بچوں کے لیے سب سے بہتر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ بیوی کا احترام کرو. یہ رخصت کر کے لے آئے اور اس کے ساتھ معاملہ بہتر نہ کیا جائے، اس کی عزت نہ کیا جائے، اس پر ظلم کیا جائے، اس پر زیادتی کیا جائے کہ تمہارے بچوں کی مائیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچوں کی مائیں ہیں، تمہارے ساتھ رہنے والی ہیں، عزت و احترام ان کا کرو اور سلیقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو. اس لیے کہ جنت اگر چاہتے ہو تو بیوی کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اور یہ بات فرمائی اگر کسی کی بیوی کسی کے بارے میں یہ گواہی دے دے کہ یہ بہت نیک آدمی، بہت اچھے آدمی، خدا ترس آدمی، اخلاق آدمی ہے، تو اس کے لیے جنت کے راستے وہ ہے کہ ہموار ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی سب سے بڑی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے ازواج مطہرات کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بھی نمونہ ہے، ہماری بیویوں کے لیے، ہمارے بچیوں کے لیے، ہماری بہوؤں کے لیے. ہم اپنی بیوی، بچے اور بہوؤں کو ان ساری سیرتوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. خاندانی جو نظام ہے اور آج کے معاشرے میں جو طرح طرح کے رسوم رواج ہیں، اور آج جو ہمارے گھروں کے اندر اسلام کے ثبوت پیدا نہیں ہو رہے ہیں، دین کے نام لیوا پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے خادم نہیں پیدا ہو رہے ہیں، وہ ماحول اپنے گھروں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ کون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت کثرت سے تذکرہ کیا ہے. ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا تذکرہ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو. آپ نے کہا عائشہ جب دنیا نے مجھے دھتکارا تو اس نے پناہ کی، جب دنیا نے میرا انکار کیا تو اس نے مجھے قبول کیا، جب دنیا نے اپنے سارے وسائل بند کر لیے تو اس کے بعد جو بھی ماں باپ اسباب کی تجارت کو سب نے بھی اس کے دہانے کو دیا. جب میں پریشان حال گھر پر آتا تو میرا سہارا بنتی. یہی اولاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر کے اندر ہیں. تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو یہ بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سلام دیا ہے. مردوں اور خواتین میں یہ وہ واحد خاتون ہیں بیوی کی حیثیت سے جن کو اللہ رب العزت نے سلامتی کی دعائیں دی ہیں اور عرش الہی سے سلامتی بھیجی ہے اور سلام کروا ہے. دوستوں ساتھیوں، بیویوں کی قدر کرنا اور بیویوں کی تربیت دینا تاکہ ان کے جو گود میں بچے پرورش پا رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے وہ کارآمد ہو، سے خادم ہے. اور ماں کے بارے میں جو کہ آپ نے سنا ہے، ماں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کتنے خوش نصیب ہیں لوگ جن کے باپ موجود ہیں، جن کی ماں موجود ہے. باپ نہیں ہے تو ماں ہے، ماں نہیں ہے تو باپ. ان کے قدموں میں بیٹھنا، ان کو دوا کھلانا، ان کے مسائل سے دلچسپی رکھنا، گویا کہ آدمی جنت کی کسی تیاری میں بیٹھنا. اگر وہ رخصت ہو گئے تو ان کے لیے دعائیں کرنا. بندہ کہے گا میرے مالک کل تو بڑی نعمتوں میں تھا، آج اس سے بڑی نعمتوں میں ہوں. اللہ آپ سے فرمائے کہ تمہارے نیک اولاد نے تمہارے لیے دعائیں کی. تو جہاں بیٹی کو عزت دی، بہن کو احترام دیا، بیوی کو وقار دیا، تو ماں کے قدموں میں جنت ہے. یہ جو سسٹم ہے دین اسلام کا، خاندانی سسٹم، فیملی سسٹم، اس کے جو یہ عناصر ہیں بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، امت مسلمہ کے فرزندوں کو یہ ہدایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بہترین گھر اگر تم چاہتے ہو جنت نشان تو ان کی قدر کرو، ان پر وقت دو اور ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ دین اسلام کو سمجھیں اور جو نیو جنریشن ہے اس کی تربیت کر سکیں، اللہ رب العزت کے دین کے پیغام کو آگے بڑھا سکیں. عورتوں کو ان کا حق صرف تقریر کرنے، نعرے لگانے اور
किसी ख़ास दिन का आयोजन करने भर से नहीं हासिल हो जाता। हमारे एक्शन से पता चलना चाहिए कि हम उनके कितने खैरख़्वाह हैं, शुभचिंतक हैं और हम किस कदर उनके प्रति जवाबदेह हैं, ज़िम्मेदार हैं। कैमरा पर्सन शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।